اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع فضائل مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا۔ اور فضائل کے ذیل کے اندر چند عنوانات آئیں گے، جن میں سے ایک اہم ترین عنوان جس کو کوشش کریں گے کہ آج مکمل کر دیا جائے، فضائل مولا متقیان میں افراط اور تفریط سے کام لینا۔ فضائل مولا متقیان کے بارے میں احادیث پیغمبر اکرم بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں، اور میں اس اعتبار سے پیغمبر گرامی کا نام بار بار اہتمام کے ساتھ نہیں لے رہا، چونکہ صلوات کے اندر ہمارا وقت صرف ہو اور جو موارد اور جو عرائض ہیں ہم بیان نہ کر پائیں، تو کوشش کریں گے کہ ان عرائض کو بیان کیا جائے، اور جہاں موقع ہو ایسی بھرپور صلوات کا تو انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کریں۔ مولا متقیان کی شان میں پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر دنیا کے جتنے بھی جنگل ہیں ان کے درخت قلم بن جائیں اور پھر سارا سمندر سیاہی بن جائے، جنات حساب و کتاب کرنے والے ہو جائیں اور تمام انسان لکھنے والے ہو جائیں، تو ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، تو فضائل علی ابن ابی طالب کا شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طریقے سے جو مولا متقیان کی زندگی میں جا بجا پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے رہے، کبھی فرمایا علی ما الحق والحق ما علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں۔ کہیں پر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہیں پر فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہیں پر فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، کہیں پر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے زیادہ افضل ہیں۔ تو جا بجا پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں مولا متقیان کا تعارف کروایا، اور پھر اگر واقعات کو دیکھا جائے تو پہلی نماز ہے تو اس میں کوئی شریک نہیں سوائے علی کے۔ جہاں پہلی دعوت کا سلسلہ آتا ہے دعوت ذو العشیرہ کا، وہاں کوئی پیغمبر کا حامی و یار نہیں، وہاں مولا متقیان ہے۔ جہاں پہلی ہجرت کی بات آتی ہے تو ہجرت میں کوئی مددگار نبی نہیں ہے سوائے علی کے۔ پہلی جنگ کی بات آتی ہے، بلکہ ہر جنگ کے اندر اگر حقیقی معنوں میں پیغمبر کی کسی نے نصرت کی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر جہاں صلح کی بات آتی ہے تو صلح کے اندر بھی علی ساتھ ساتھ ہے نبی کے۔ اسی طریقے سے جب عقد اخوت کی بات آتی ہے تو نبی نے اپنا بھائی علی کو بنایا، جب عقد نکاح کی بات آتی ہے تو نبی نے اپنی بیٹی علی کو دی، جب آخری حج کی بات آتی ہے تو اس آخری حج کے اندر بھی فضائل علی جا بجا بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ غدیر خم کے منبر پر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ اور پھر روایتیں اس قدر زیادہ ہیں، یہ تو میں نے تاریخ کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ ہر موقع پر نبی کے ساتھ ساتھ تھے علی مرتضیٰ، لیکن پھر کچھ جو تفصیلی روایتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو فضائل امیر المومنین کو بیان کر رہی ہیں۔
ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے، چونکہ وقت میں گنجائش بھی اتنی نہیں ہے، ایک اور طریقہ پیغمبر اکرم نے اختیار کیا مولا متقیان کے فضائل بیان کرنے کا۔ وہ یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جس کا مقام بہت بلند ہے، تو پھر پیغمبر نے اب اس طریقے سے تعارف کروایا علی مرتضیٰ کا کہ تمہاری نظر میں اگر مثلا خانہ کعبہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے تو علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا اگر تمہاری نظر میں قرآن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے تو جو قرآن میں سورہ توحید کی اہمیت ہے وہی انسانوں میں علی کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر انبیاء کے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب آدم کا، جناب نوح کا، جناب ہود، جناب صالح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یونس، جناب شعیب، ان تمام کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مولا متقیان کے فضائل پیغمبر اکرم بیان کرتے رہے۔ اور چند ایک مثال میں آپ کی خدمت بیان کروں اور اس کے بعد اس نقطے کی طرف آؤں کہ جسے میں نے ابتدا میں عرض کیا۔ مولا متقیان کی شان میں پیغمبر اکرم نے جا بجا بیان فرمایا ہے، الفاظ کہیں کہیں پر مختلف ہیں، اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں روایتیں بیان کر رہا ہوں یہ کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر اس کی عربی آپ لکھ پائیں اور اس کے بعد سرچ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اگر ابھی نہ لکھ سکیں اور بعد میں معلوم کرنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، یا علی مثلک فی الامۃ مثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال میری امت میں خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ اب خانہ کعبہ کی طرح جب مثال ہے تو بہت ساری جہت سے مولا متقیان خانہ کعبہ کی طرح ہیں، اور کچھ جہتوں کا تذکرہ خود پیغمبر اکرم نے اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا نسبھا للناس علما، کہ خانہ کعبہ کو خدا نے منسوب کیا ہے اور نصب کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اے علی تمہاری مثال بھی انسانوں میں خانہ کعبہ کی طرح ہے، جس طریقے سے خانہ کعبہ ہدایت کر رہا ہے لوگوں کی، اسی طریقے سے تم بھی ہدایت کرو گے لوگوں کی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت لینے والے اور ہوں گے اور ہدایت دینے والے اور ہوں گے۔ تمہارا شمار ہدایت لینے والوں میں نہیں ہے، تم لوگوں سے ہدایت لینے کا کام نہیں کرو گے بلکہ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کرو گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ النظر الیہا عبادہ، اے علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے، جس طریقے سے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی دیکھنا عبادت ہے۔ انسان کوئی عمل انجام نہیں دے رہا، صرف بیٹھا ہوا محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہے کہ اس کا احترام سب سے زیادہ ہے، یہ بہت بلند و بالا چیز ہے، میں اس کی طرف اپنی نظر کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کو انسان محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیکھتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے علی مرتضیٰ کو دیکھا اور زیارت کی تو گویا اس نے عبادت کا عمل انجام دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے، اذ تؤتی ولا تأتی، خانہ کعبہ کی شان یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، خانہ کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے اے علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے، لوگ تمہارے پاس آئیں، تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ۔ اگر کسی کو بیعت کرنی ہے تو لوگ آئیں علی کے پاس بیعت کرنے کے لیے، علی ایک ایک کے گھر پر جا کر ان سے بیعت نہیں مانگیں گے۔ تو کچھ چیزوں کے اندر مولا متقیان کو شباہت دی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، پھر مولا متقیان کو شباہت دی قرآن کریم میں سورہ توحید کے ساتھ۔ سورہ توحید کے بارے میں یہ مشہور حدیث الحمدللہ سبھی نے سنی ہوگی کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ تلاوت کر کے ہم اسی لیے اصال بھی کرتے ہیں، تو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے پورے قرآن کا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، اے علی تمہاری مثال لوگوں میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے۔
اگر کوئی شخص زبان سے تم سے محبت کا اظہار کرے تو اس کا آدھا ایمان، اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا، اور اگر کوئی شخص زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی تم سے محبت رکھتا ہو تو اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو گیا، اور اگر کوئی شخص زبان کے علاوہ دل میں بھی رکھتا ہو اور دل کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی تم سے محبت کا اظہار کرے تو پورا ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ اللہم صلی علی تو ہم تو معلیٰ متقیان کے کل ایمان کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی پیغمبر کا جملہ ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر، کہ جو جنگ خندق کے موقع پر بیان فرمایا، لیکن اس کل ایمان سے جس نے اپنی ساری محبت کا اظہار کر دیا، ہر جانب سے اپنی پوری طاقت اور قوت سے محبت کا اظہار کر دیا، تو وہ خود بھی پھر کل ایمان ہو جاتا ہے۔ اور میثم تمار ہوں یا کمیل ابن زیاد ہوں یا سلمان فارسی ہوں یا ابو ذر غفاری ہوں یا مقداد ہوں یا عمار یاسر ہوں یا اسی طرح سے دوسرے اصحاب ممکن ہے کہ وہ بھی اس درجے پر فائز ہوں، جیسے عبداللہ ابن عباس ہوں یا زید ابن سوحان ہو یا عصا ابن سوحان ہو یا ازبق ابن نباتا ہوں یا محمد ابن ابی بکر ہوں، یہ سب ایسے تھے کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور شاید ان میں سے بعض کل ایمان کی منزل پر تھے۔ تو کل ایمان مولا متقیان ہیں، وہ دوسری جہت سے ہیں کہ جو ان سے محبت کریں وہ پھر ایمان میں داخل ہوتا ہے، لیکن پھر ان سے محبت کرنے کے صدقے میں اس کا اپنا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ علی ہے محور، علی ہے مرکز، اس مرکز تک انسان کو پہنچنا ہے، اپنے آپ کو قریب کرنا ہے اس محور سے، اس مرکز سے، اور جس نے قریب کر دیا پھر وہ اسی کا جز بن گیا، پھر وہ اسی کا حصہ بن گیا۔ پھر ایک اور طریقے سے مولا متقیان کو شباہت دی، تیسرا پوائنٹ پیغمبر نے شاہ فرمایا، یا علی مثلک فی امتی کمثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا۔ اے علی تمہاری مثال میری امت میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، اور جس نے روح گردانی کی وہ غرق ہو گیا۔ تو کشتی نوح جس کے بارے میں سارے مسلمان جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس نے نجات دی تھی، جس نے اس کا راستہ چھوڑا وہ پھر غرق ہو گیا، چاہے پھر وہ رشتہ دار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، پھر وہ غرق ہو گیا۔ مولا متقیان سے شباہت دی کشتی نوح کی کہ اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے تو رشتہ داریاں بنانے سے تمہیں نجات نہیں ملے گی، علی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے نجات ملے گی۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی میں جب انسان سوار ہو جاتا ہے تو پھر کشتی آگے بڑھتی ہے تو انسان بھی آگے بڑھتا ہے، جب کشتی رک جاتی ہے تو خود انسان بھی رک جاتا ہے، کشتی دائیں جاتی ہے تو خود آدمی دائیں جاتا ہے، جب بائیں جاتی ہے تو آدمی بائیں چلا جاتا ہے، گویا پھر اس کا اپنا اختیار ایک اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ کشتی کے اندر رہ کر تو سفر کر سکتا ہے، لیکن جہاں جہاں کشتی جائے گی خود بخود اس کا رخ مڑتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں علی سے اس طریقے سے محبت کرنی ہے کہ جس کے بعد تم نجات حاصل کرو، تو جہاں علی جائیں وہاں تمہیں چلے جانا ہے، جب علی رک جائیں تو تمہیں بھی رک جانا ہے، جب علی تلوار نکال لیں تو تمہیں بھی نکال لینی ہے۔ تو جو مولا متقیان کہتے جائیں اور کرتے جائیں ویسا انسان عمل کرتا جائے تو پھر وہ اس کشتی میں سوار ہوگا کہ جسے نجات ملتی ہے۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، اور جس نے ان سے روح گردانی کی تو وہ غرق ہو گیا۔ پھر مولا متقیان کو شباہت دی ہے انبیاء کرام سے، اور انبیاء کرام سے شباہت دینے کے اندر بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہ یہاں تک بیان کیا، البتہ وہ شاید خستگی کا سبب بنے گا، انشاءاللہ اگر اسے سرچ کریں گے تو وہ روایت مل جائے گی کہ مولا متقیان کے اندر 70 انبیاء کی صفت پائی جاتی ہے، اور ایک ایک کا نام لے کر بیان کیا۔ آدم کی یہ صفت، نوح کی یہ صفت، شیس کی یہ صفت، ابراہیم کی یہ، اسماعیل کی یہ، اور اس طریقے سے 70 انبیاء کا نام لے کر بیان کیا کہ علی تمہارے اندر سارے نبیوں کی صفت پائی جاتی ہے۔ اور اگر مختصر انداز میں یہ دیکھنا ہو تو پھر ویسے تو بہت سارے مقامات پر، ویسے تو بہت سارے
ویسے تو بہت سارے مقامات پر یہ حدیث مل جائے گی کہ علی مرتضیٰ کو اولو العزم نبیوں سے شباہت دی گئی، لیکن میں اپنی کتابوں کو چھوڑتا ہوا تفسیر کبیر کے اندر جو فخر الدین رازی نے یہ حدیث لکھی ہے اور ایک عالم کے توسط سے لکھی ہے، ان کا قول نقل کیا ہے، البتہ پھر آگے جا کر اس کو پھر انہوں نے خود تسلیم نہیں کیا، اور خیر اس کے اندر جو انہوں نے اشکالات کیے وہ ایسے ہیں کہ بہت آسانی سے اس کے جوابات دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے شاید عوام کے افراد ہوں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت خود علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھی، آیہ مباہلہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے علی مرتضیٰ کی شان میں شاہ فرمایا کہ من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وموسیٰ فی حیبتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی صفتہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبْ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا جو شخص دیکھنا چاہتا ہو آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے ساتھ، نوح علیہ السلام کو ان کی اطاعت اور ان کے عمل کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مقام خلت کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیبت اور روب کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام صفویت کے ساتھ، تو ان سارے انبیاء کو تنہا علی ابن ابی طالب میں دیکھ لیں۔ یہ بہت خلاصہ اور چھوٹی حدیث ہے کہ جو تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور باقی جو تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ 70 انبیاء کے ساتھ جو شباہت دی گئی ہے مولا متقیان کو، اس حدیث کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود اس عالم دین کا وہ قول بھی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَذَلِكَ يدل على ان علی افضل من جمیع الانبیاء والمرسلین سوا محمد۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث کافی ہے اس بات کے لیے کہ علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو مولا متقیان کی فضیلت کے لیے ایک یہ روایت کافی ہے کہ پیغمبر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام سے زیادہ فضیلت مولا متقیان کو حاصل تھی، اور پھر اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے کہ اہل بیت اطہار السلام، یا بعض نے لکھی کتاب ہے کہ مولا متقیان وہ افضل ہیں تمام انبیاء پر سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جملے ایسے ہیں جو خود پیغمبر اکرم کی زبان سے جاری ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ اصحاب کی مجمع کے اندر ہی تشریف فرما تھے، اپنے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی بن ابی طالب منی وانا منہ وانا من علی فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی ومن جفانی فقد آذانی۔ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن تم میرے اصحاب ہو اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تمہارا مقام یہاں تک ہے کہ تم نے صحبت اختیار کی ہماری، اور واقعاً صحابہ کرام کی زحمات ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے ذریعے دین کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے، تو وہ قربانیاں اپنے مقام پر جس کی وجہ سے ان کا احترام بھی بہت زیادہ ہے۔ مولا سید سجاد نے ایک پوری دعا ہے کہ جو ویسے تو جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور پھر جناب خاتم کے جو خاص اصحاب کا طریقہ تھا اس کے اوپر پوری دعا مانگی ہے کہ پروردگارہ وہ تیرے بہترین اصحاب تھے، وہ رسول اللہ کے بہترین اصحاب تھے جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے ان کی خاطر ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنی جانوں کو چھوڑ دیا، تو باقاعدہ ان کے لیے دعا کی ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین کے لیے دعا کی، تابعین کے لیے دعا کی۔ تو مولا سید سجاد نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن
پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، وعلی بن ابی طالب منی، اور علی میرے صحابی نہیں ہے بلکہ علی مجھ سے ہے، وانا من علی، اور میں علی سے ہوں، فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی، تو جس نے علی کا مقایسہ کسی اور کے ساتھ کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، ومن جفانی فقد آذانی، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے اذیت پہنچائی، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی تو اللہ اور رسول کی لعنت ہو ایسے شخص پر۔ چنانچہ علی مرتضیٰ کا مقایسہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، چنانچہ مقایسہ اس اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ سب کا اصحاب کا مقام مرتبہ اپنے مقام پر، لیکن علی مرتضیٰ یہ نبی سے ہیں، نفس نبی ہیں، عین نبی ہیں، مثل نبی ہیں، شبیہ نبی ہیں، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، قرآن کریم کی آیت نے کہا ہے آیہ مباہلہ کے اندر انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو نفس رسول کے مقام پر اگر کوئی گیا ہے تو صرف علی مرتضیٰ گئے، اور یہ مولا متقیان کی ایسی شان ہے اور ایسی واضح شان ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کریم شائع ہوتا ہے اور وہ تفسیر کے ساتھ کچھ بیان کیا جاتا ہے اور ترجمہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ تھوڑی تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں، شاید کسی اور مقام پر اس وضاحت کے ساتھ فضائل اہل بیت آپ کو نظر نہ آئے، لیکن یہ والا آیہ مباہلہ کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر وہ بھی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ مباہلہ کے میدان میں اگر کوئی ان تین خطابات کا مصداق قرار پائے تو یا فاطمہ زہرا ہے، یا حسن مجتبیٰ ہے، یا حسین سرکار سید الشہداء ہے، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر اسی طریقے سے مولا متقیان کو ویسے تو ہم یہ کہتے ہی ہیں کہ علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، لیکن یہ جملے وہ ہیں کہ جو خود خلیفہ ثانی کی زبان سے بھی جاری ہوئے اس وقت کہ جب مولا متقیان نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک جوان کو دیکھا کہ جو نامحرم خواتین کی طرف نگاہ کر رہا تھا اور برے قصد کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ وہ دیکھ رہا تھا، تو علی مرتضیٰ نے اس مجمع سے اس جوان کو نکالا اور اسے اس کے انجام تک پہنچایا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے خلیفہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ علی نے مجھے مسجد الحرام میں اس طریقے سے مارا، تو پھر خلیفہ ثانی بھی اس کو کہنے پر مجبور ہو گئے لقد رعى عین اللہ وضرب ید اللہ، میں کیا کروں کہ تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے اور مارا اللہ کے ہاتھ نے ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو بھی ہوگی کہ ہم جو کہتے ہیں عین اللہ، ہم جو کہتے ہیں لسان اللہ، عین ہم جو کہتے ہیں اذن اللہ، ید اللہ، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعاً علی اللہ ہیں، یا اللہ کی طرف سے علی کو اتنی عنایات ملی ہے کہ مظہر خدا ہیں، مظہر کبریا ہیں علی مرتضیٰ؟ اور خود پیغمبر اکرم جب یہ ارشاد فرمائے کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینا وجہ علی ابن ابی طالب، اور بعض مقامات پر وجہ کا لفظ نہیں آیا ہے، علی ابن ابی طالب، کہ پروردگارہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی مرتضیٰ کی زیارت نہ کر لوں۔ ہماری بھی یہی دعا ہے ویسے تو کہ پروردگارہ ہمیں بھی موت نہ دینا جب تک ہم علی کی زیارت نہ کر لیں۔ تو کیا پیغمبر کے فضائل میں کوئی کمی تھی کہ جس کے بعد ایک اور فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں علی کے فضائل کیا ہے۔ اور پھر بعض انبیاء کے ساتھ باقاعدہ شباہت دی ہے مولا متقیان کو۔ ایک بہت مشہور حدیث کی جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح ستہ میں مختلف مقامات پر بھی موجود ہے، یہ خود ایک حدیث ایسی ہے کہ جو کافی ہے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اور فضائل علی کو بیان کرنے کے لیے، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اما ترضى ان تكون، وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور باقی بعض روایتوں کے اندر اس طریقے سے آغاز ہوتا ہے یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری مثال میرے ساتھ ویسی ہے کہ جیسی ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی وہی نسبت تجھے مجھ سے حاصل ہے۔
اور ہمیں کسی روایت کو، تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی، وہی نسبت علی کو نبی سے حاصل ہے۔ وہ کیا نسبت تھی؟ ویسے تو بہت سارے مقامات پر آئی ہے یہ نسبتیں، لیکن ایک مقام وہ ہے کہ جو الحمدللہ زبانوں پر ہمارے موجود ہے کہ ہم ہر دعا کے اندر یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور پھر جناب موسیٰ جیسے نبی جو کلیم اللہ تھے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، پالنے والے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے، میرا ایک مددگار قرار دے۔ یہاں تک بھی ہمیں دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، ہم بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اہل میں سے کوئی ہمارا وزیر بن جائے۔ لیکن پھر یہ اختصاصی جملے ہیں جناب موسیٰ کی دعا کی، انہوں نے بیان فرمایا ہارون اخی، وہ میرا وزیر جس کے بننے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں وہ میرے بھائی ہارون ہیں۔ تو ہارون کون ہوئے موسیٰ کے لیے؟ ہارون کو موسیٰ سے نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ ان کے اہل میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ دوسری نسبت یہ ان کے بھائی ہیں، اور تیسری نسبت یہ ان کے وزیر ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ تو جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی وہی نسبت معلائے کائنات کو پیغمبر کرم سے حاصل، کہ علی نبی کے بھائی بھی ہیں، علی نبی کے اہل بیت میں بھی ہیں، اور علی نبی کے وزیر بھی ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور اب میں آخری حدیث بس بیان کر کے پھر اس موضوع کو شروع کرتا ہوں کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے لوگ افراد و تفریط کا شکار ہو گئے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور ہمارے ماحول کو مزید اور بہتر ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی مثلک فی امتی کمثل، یہ بعض روایتوں کے مطابق مثل المسیح عیسی ابن مریم، افترق قومه ثلاث فرق، فرقة مؤمنون وهم الحواریون، وفرقة عادوه وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الایمان۔ اے علی، میری امت میں تمہاری مثال حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ افترق قومه ثلاث فرق، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 قومیں اور 3 گروہ بن گئے، اسی طریقے سے تیرے بارے میں بھی 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ کون تھا جناب عیسیٰ کے بارے میں؟ وہ کیا کہتا تھا؟ فرقۃ مؤمنون وهم الحواریون، ایک فرقہ وہ تھا کہ جو ان پر ایمان لے کر آیا، جو مؤمنوں کا گروہ تھا، جو انہیں نبی خدا مانتا تھا۔ وهم الحواریون، وہ ان کے حواری تھے، وہ ان کے خاص الخاص اصحاب تھے۔ وفرقة عادوه وهم اليهود، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان سے دشمنی رکھتا تھا اور انہیں نبی قبول نہیں کرتا تھا، ان کی نبوت پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ یہودیوں کا گروہ تھا۔ یہودی حضرت موسیٰ کو تو نبی مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ان پر ستم ڈھانے والے، ان کو مارنے والے، جو مارنے والوں سے مراد یہ کہ جو آخری موقع تک اذیت پہنچائی، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح پرواز کر وہ جناب عیسیٰ پرواز کر گئے، وہ آخری موقع تک تکلیفیں پہنچانے والے یہودی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور تیسرے قوم کون سی تھی؟ وَفِرْقَةٌ غَلَوْا فِيهِ فَخَرَجُوا عَنِ الْإِيمَانِ، اور تیسری قوم وہ تھی جو حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ نبی سے بھی اوپر کی کوئی چیز مانتے تھے۔ غلو فیہ، ان کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے، اور وہ آج کے زمانے کے اندر تو بہت واضح ہے کہ وہ خدا مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں۔ البتہ یہ بھی پوری ایک ہسٹری ہے عیسائیت کی کہ پہلے انہوں نے ایک مرتبہ، ایک موقع وہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کے حساب سے بعض یہ کہتے ہیں کہ وفات پا گیا، بعض پرواز کر گئے۔ تقریباً 100-150 سال کے بعد انہوں نے کمیٹی تشکیل دی اور اس میں فیصلہ کیا کہ عیسیٰ نبی تھے یا خدا تھے۔
اور اس میں بعض علماء یہ کہنے والے ہو گئے کہ نبی تھے، بعض کہتے تھے کہ نہیں خدا تھے، خدا کا جز تھے، اور بالآخر جو اس کا فیصلہ ہوا اس کمیٹی کا، وہ آخر میں نکلا کہ نہیں وہ جزء خدا تھے، وہ ذات خدا میں سے کوئی حصہ رکھتے تھے، اور پھر بالآخر وہ تدریجاً آج کے دور میں ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ بہرحال عیسائیوں کے اندر بھی وہی جو گروہ پہلے زمانے میں موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ شاید کہا جا سکتا ہے کہ 1% شاید حصہ وہ ہوگا کہ جو اس فرقے کا ہے جو آج بھی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، خدا نہیں مانتا، لیکن 99% سمجھ لیجئے کہ افراد وہی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ تو 3 قومیں بن گئی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کو نبی مانتی تھی، دوسرے ان سے دشمنی رکھتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے جو یہودی تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی سے بڑھ کر خدا ماننے لگے اور وہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اچھا، یہ حدیث مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ ایک اور حدیث کا انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ویسے تو بہت زیادہ ہے اس حدیث کے اندر، الفاظ میں کئی تبدیلیاں ہیں، لیکن مفہوم اس کا ایک ہی، اور شاید ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم نے بار بار یہ تاکید کی ہو کہ علی کی مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، جس طرح ان کے بارے میں 3 گروہ بن گئے، علی تیرے بارے میں 3 گروہ بنیں گے، لیکن نجات پانے والا ایک ہی گروہ ہوگا۔ پھر پیغمبر نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ فِيكَ 3 فِرَقٍ، اے علی میری امت بھی تیرے بارے میں قریب 3 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ فرقۃ شیعتک، ایک فرقہ وہ ہوگا جو تیرے شیعوں کا فرقہ ہوگا، وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہی ایمان لانے والے ہیں، یہی مومن ہوں گے، وَفِرْقَةٌ عَدُوُّكَ، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو تیرا دشمن ہو جائے گا، وَهُمُ الشَّاكُونَ، یہ تیرے امامت پر شک کرنے والے ہیں، وَفِرْقَةٌ تَغْلَوْ فِيهِ، اور ایک فرقہ وہ ہوگا جو تیرے بارے میں غلو کرے گا، وَهُمُ الْجَاحِدُونَ، یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا وَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَلِي وَشِيعَتُكَ وَمُحِبُّ شِيعَتِكَ وَعَدُوُّكَ وَالْغَالِي فِي النَّارِ، اے علی تو بھی جنت میں ہے، تو سب سے آگے ہے، اور تیرے شیعہ بھی جنت میں ہیں، اور جو تیرے شیعوں سے محبت کرے وہ بھی جنت میں ہے، اور جو تیرا دشمن ہے اور جو تیرے بارے میں غلو کرتا ہے، یہ دونوں گروہ فی النار، یہ آتش جہنم میں ہے۔ بہت واضح سی حدیث۔ دوسری حدیث میں پھر پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے یا علی مثلک فی هذه الامتی کمثل عیسیٰ ابن مریم، اے علی میری امت میں تیری مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ کیوں؟ فرمایا احبہ قوم فافرطوا فیہ وابغضہ قوم فافرطوا فیہ، کیونکہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ بن گئے جو دونوں جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کون سے 2 گروہ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے محبت میں افراط سے کام لیا، جو کچھ آگے ہی بڑھا گئے، وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ، اور ایک اتنی دشمنی میں آگے بڑھ گئی، فَأَفْرَطُوا فِيهِ، کہ انہوں نے بھی انتہا کر دی، کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے پیچھے درپے ہو گئے۔ یہ دونوں گروہ وہ ہیں جو تیرے بارے میں بھی پیدا ہوں گے، تجھے تیرے مقام سے بلند کرنے والے بھی ہوں گے، تجھے تیرے مقام سے گرانے والے بھی ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ آتش جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی، فرمایا قال فنزل الوحی، پیغمبر نے فرمایا یہ وحی اس وقت نازل ہوئی، اور اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو ملاحظہ کریں گے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا جناب عیسیٰ کے واقعے کو۔ یہی واقعہ مولا متقیان کے ساتھ بھی گویا دہرایا جائے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 جس کا آغاز ہو رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُمْ يَصِدُّونَ، کہ جب مثال دی گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کہ جب قوم حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی اور شور مچانے لگی، یعنی ان کے مخالفین جو تھے انہوں نے رویہ اختیار کیا جس طریقے سے مولا متقیان کی جب امامت کا وقت آیا اور ان کو ولایت دی گئی اور منصب امامت پر فائز کیا گیا، تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو انکار کرنے والا ہو گیا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وہی معاملہ
جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا وہی حضرت مولا متقیان کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک تو بات شباہت کی تھی کہ کتنی شباہت تھی مولا متقیان میں اور انبیاء کے اندر، لیکن اب یہاں سے ہم اس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں کہ افراط و تفریط فضائل علی کے سلسلے میں بہت ہی خطرناک چیز ہے، بلکہ افراد جو ہے یعنی خدا تک مان لینا وہ تو ہے ہی خطرناک، تفرید بھی خطرناک ہے، یعنی ان کو امام تسلیم نہیں کرنا، اپنے عام آدمی کی طرح تسلیم کرنا یا ایک نیک انسان نیک مومن مان لینا فقط، یہ بھی صحیح رویہ نہیں ہے۔ لیکن جو روایات آتی ہیں آخر میں وہ ایسی ہیں کہ ائمہ نے بیان فرمایا تم علی کو تفرید پھر بھی کر لو، یعنی تفرید کر لو کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن جو تفرید کرنے والے وہ پھر بھی صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، لیکن جو افراد کرنے والے ہیں ان کا صحیح راستے پر آنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی جو علی کو امام نہیں مانتے ہیں ان کا نیک ہدایت پا جانا پھر بھی ممکن ہے، جو علی کو خدا مانتے ہیں ان کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے مجموع کے اندر ہماری مجالس کے اندر اکثر اس گروہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو علی کو خدا مانتے ہیں، جبکہ جو اس طرف چلے جاتا ہے ایک مرتبہ اس کا پھر راہ ہدایت پر آنا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ شہید سبت جعفر نے بھی ایک مرتبہ، اور خدا ان کے اور تمام شہداء اسلام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ جملہ کہا تھا کہ ایک ہمارے یہاں کیریکٹر ہے کہ جسے بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن روایتوں میں اس کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے، وہ نصیری کا کیریکٹر ہے، اور چاہے اس کے ماننے والے ابھی ہوں یا نہ ہوں اور بہت بڑی تعداد میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ نصیری کون ہے، نصیری کیا ہے، بالخصوص اس عقیدے کے بارے میں، اور جا بجا ہمارے مشاعروں کے اندر ہمارے مجلسوں کے اندر ان کی کسی نہ کسی طریقے سے تعریف بیان کی جاتی ہے اور انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ کس کے اشعار ہیں، گرچہ انہوں نے تو نام لیا تھا لیکن میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کی دوست احباب شاید ہوں تو انہوں نے مذاقاً یہ جملے کہے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو شعر پڑھے، اور بعض آپ بھی یقیناً شعر جانتی ہیں، کہ جیسے کسی نے کہا کہ نصیریوں کو کوئی کس طرح سے سمجھائے، بہک گئے ہیں عقیدہ برا نہیں رکھتے۔ تو جو عقیدہ برا نہیں رکھتے ہم یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب مخالفین کی بات کی جاتی ہے، جو مولا متقیان کو امام نہیں مانتے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، تو ہم بالکل شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کافر بناتے ہیں، اور کافر ایک اعتبار سے روایتوں کے مطابق ہیں، لیکن وہ کفر کا ایک خاص درجہ ہے، وہ والے کافر نہیں ہے کہ جو نجس ہوتے ہیں، وہ پاک ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے ساتھ ملاقات رکھنا بالکل جائز ہے، بلکہ چھٹے سرکار کی حدیث کے مطابق امام شاہ فرماتے ہیں صلوا فی مساجدہم، ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو، عودوا مرضاہم، ان کے مریضوں کی عیادت پر جایا کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی تشییع جنازہ میں شریک ہو۔ تو پھر بھی کسی اعتبار سے سپورٹ کیا ہے ان کو روایات نے کہ ان کے ساتھ اتحاد کا برتاؤ کرو، لیکن جب یہ والا موضوع آ جاتا ہے کہ جب کسی امام کو غلوب کا شکار کیا گیا اور انہیں ان کے مقام سے بلند کر دیا گیا اور خدا تک پہنچایا گیا، تو پھر شدت کے ساتھ ائمہ نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کام انجام نہ دو، کسی اعتبار سے ان کے ساتھ مراسم نہ رکھو، اور یہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ محفلوں میں نہ جایا کرو، ان کی نشستوں میں نہ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھا کرو۔ تو وہاں کی جب بات آتی ہے تو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، اور جب اس طرف کی بات آتی ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مسجدوں میں جاؤ، انہیں اپنا کردار دکھاؤ، انہیں اپنے امام کی مثلا اقوال سناؤ، یہ خود بخود راغب ہو جائیں گے تمہارے امام کی طرف۔ تو ان کا اہل بیت کے راستے کو قبول کرنا پھر بھی زیادہ ممکن ہے، ان کا اس طرف آنا ذرا سخت ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کی جائے۔ اسی طریقے سے شہید نے ایک اور شعر کہا تھا، پھر وہی کہ وہ افراد کی جو تعریف میں کہہ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مظہر حق کو حق تعالی کہا، میں نے مانا نصیری نے بیجا کہا، لیکن اس بات کا تو پتہ چل گیا کہ ہے خدائی بھی زیبا علی کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے جو اشعار ہیں اس کو کہنا یہ نامناسب ہے،
کہ مولا متقیان نے ائمہ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ہمیں اس منزل تک نہ پہنچایا جائے، بلکہ جب انبیاء کی بھی بات کی گئی اس میں بھی سختی سے منع کیا۔ صحیح ہے، ہم نے اس سے زیادہ قربانی دی ہے، ہم اس سے زیادہ اطاعت خدا کرنے والے تھے، لیکن ہمیں نبوت عطا نہیں کی گئی ہے، امامت عطا کی گئی ہے۔ اور خدائیت تو اصلاً اتنا تصور نہیں ہو سکتا، اور بلکہ وہ سوال کہ جو غالباً امام رضا علیہ السلام نے ایک عیسائی سے کیا تھا، وہی سوال ہم ان نصیریوں سے بھی کریں گے کہ شاید علی نماز میں کوتاہی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس عیسائی نے کہا، جب جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ نمازیں کم پڑھا کرتے تھے، عبادتیں کم کیا کرتے تھے، کہا کہ نہیں، وہ تو بہت عبادتیں کرتے تھے، بڑے سجدے کرتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو پھر حضرت امام رضا نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ پھر وہ عبادت کس کی کرتے تھے، وہ سجدے کس کو کرتے تھے، وہ نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے؟ جب وہی خدا تھے تو پھر وہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں، سجدے کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ تو یہی سوال ہم علی مرتضیٰ کے حوالے سے کریں گے کہ جو ہم سب سے زیادہ کہتے ہیں ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہو جاتی سارے کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتے تھے۔ جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز ہوتی تھی جس میں اتنا غرق ہو جاتے تھے کہ پیروں سے تین نکال لیا جائے تو خبر نہیں ہوتی۔ نمازوں کا وہ عالم تھا، تو وہ نمازیں کس کے لیے تھی؟ کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے؟ کس سے گھبراتے تھے؟ کس سے خوف کھاتے تھے؟ تو کوئی اور ذات نہیں تھی سوائے ذات پروردگار کے، جس کے سامنے علی سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ علی کو خوف تھا تو پروردگار کا خوف تھا، علی کو محبت تھی تو خدا سے تھی، علی کو خوف تھا تو خدا کا تھا۔ پوری دعائے کمیل کے اندر مولا کے جو دعا کا حصہ ہے اس کو پڑھ کے انسان کی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میں کہاں اور علی مرتضیٰ کہاں۔ وہ خدا کے سامنے اتنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری تو حیثیت نہیں۔ تو علی مرتضیٰ نے تو سکھایا ہے عبودیت کرنا، انہوں نے تو سکھایا ہے عبادت کرنا، انہوں نے تو سکھایا ہے خدا کے سامنے جھکنا۔ تو جو جھکنے والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر استاد سید جعفر نے اس مقام پر یہ شعر کہا تھا کہ ہے نصیری بھی دشمن حیدر، بہت صراحت کے ساتھ انہوں نے کہا، اور واقعاً انہوں نے بڑے بڑے معاملات کے اندر اسٹینڈ لیا تھا، جس میں سے ایک یہ بھی معاملہ تھا، فرماتے تھے کہ ہے نصیری بھی دشمن حیدر، دوستوں میں شمار مت کیجیو۔ اور پھر استاد اصل جلالوی کا شعر بھی مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں اس بات کو لکھا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان کیا کہ خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے۔ پہلے ایک مصرع نبی کے حوالے سے، دوسرا مصرع مولا متقیان کے حوالے سے کہا کہ خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے، خلافت کے لیے بھلا وہ کیا لڑے، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ مولا متقیان نے انکار کیا، شدت کے ساتھ انکار کیا ہے، اور جلانے کے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، یقیناً مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے افراد کو جلایا ہے مولا متقیان نے زندگی کے اندر، ورنہ کبھی کسی مخالف کو اس طریقے سے برتاؤ نہیں کیا مولا متقیان نے، جو افراد کرنے والے اور خدا بنانے والوں کے حوالے سے مولا متقیان کا طریقہ کار تھا۔ اب کچھ احادیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک مقام پر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اور اپنے حوالے سے بیان فرمایا کہ لا ترفعونی فوق حقی، مجھے میرے حق سے بلند نہ کرو، فإن اللہ تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، کیونکہ پروردگار نے مجھے پہلے بندہ بنایا ہے، عبد بنایا ہے، نبی بنانے سے پہلے۔ نبی میں بعد میں ہوں، پہلے عبد خدا ہوں۔ ہم تشہد کے اندر گواہی دیتے ہیں تو پہلے پیغمبر اکرم کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد ہیں پھر رسول ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ جملہ ہے تو مولا متقیان کے بارے میں بطریق اولیٰ یہ جملہ ہے کہ وہ عبد ہیں پہلے اور پھر امام ہیں، وہ عبد ہے پہلے پھر وصی ہیں، وہ عبد ہے پہلے پھر ولی ہیں۔
وہ عبد ہے، وہ عبودیت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے۔ اور وہی بات جس کا ڈر تھا پیغمبر اکرم کو کہ جو آج لوگ عقیدہ رکھتے ہیں یا ایسے افراد سے کسی اعتبار سے عقیدت رکھتے ہیں، اس وقت پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لولا انی اشفق ان یقول طوائف من امتی فی کما قالت النصارى فی ابن ابراہیم ابن مریم لقلت اليوم فیک مقالا لا تمر بملأ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیہ للبرکہ۔ پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم، وہ خدا کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ جو بات عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مشہور کر دی، اگر مجھے اسی بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج اے علی تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ تو جس راستے سے گزرتا اس کی خاک کو لوگ اٹھاتے برکت کے لیے۔ وہ میں نے فضائل بیان نہیں کیے، پیغمبر بیان فرما رہے میں نے وہ چھوڑ دیا فضائل، وہ تیرے مناقب، وہ تیرے کرامات میں نے بیان نہیں کی، کیونکہ مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، لوگ تجھے بھی خدا نہ سمجھے۔ لیکن اس بات کے خوف کی وجہ سے میں نے فضائل بیان نہیں کیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے اتنے فضائل ہے کہ تو جہاں سے گزرے وہاں کی خاک کو لوگ اٹھائیں اور اس کو تبرک کے طور پر لے کر جائیں، اپنے آنکھوں پہ لگائیں۔ بعض جگہ پر خاک کے بجائے اخذ التراب نعلیک، تیرے قدموں کی خاک نہیں بلکہ تیرے قدموں میں جو چپلیں موجود ہیں اور جو نالین موجود ہیں اس نالین کی خاک اٹھائیں تبرک کے لیے۔ اسی طریقے سے مولا متقیان کا بھی یہ فرمان ہے کہ میں نے بھی اپنے فضائل کو بیان نہیں کیا، یہاں پیغمبر اکرم نے بیان کیا، وہاں پر مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل بمخرجہ ومولجہ وجمیع شأنہ لفعلت ولكن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں تم کہاں سے آئے اور کہاں جانے والے ہو اور کیا کچھ کرنے والے ہو، میں بیان کر سکتا ہوں۔ وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے تمہارے بارے میں یہ باتیں بیان کرنا شروع کی تو تم مجھ میں گم ہو کر رسول اللہ کو فراموش کر دو گے۔ تو جب علی مرتضیٰ کو رسول اللہ کی برابری منظور نہیں ہے تو کیا خدا کی برابری منظور ہوگی؟ جب مولا متقیان یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی رسول اللہ کو بھول جائے علی کی خاطر، تو یہ پسند ہوگا کہ وہ خدا کو بھول جائے۔ مولا متقیان کو پسند ہے کہ علی کو علی سمجھا جائے، نبی کو نبی سمجھا جائے، خدا کو خدا سمجھا جائے، جو جیسے مراتب دیے گئے ہیں ویسے ہی سمجھا جائے۔ پھر کچھ احادیث کو بیان کر کے میں اور اس مسئلے کو تھوڑی سا حل کروں اور بات کو پھر مکمل کریں گے۔ مولا متقیان بھی بیان فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے جملے ہیں اور بعض جگہوں پر کہیں الفاظ مختلف آئے ہیں جو دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن نہج البلاغہ کی کلمات حکمت نمبر 113 کے اندر 113 کے اندر مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے افراد ہلاک ہو گئے، محب گال و مبغض قال، جو مجھ سے شدید محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اب وہ محبت وہ والی ہے کہ جو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے، جو مثال کے طور پر خدا مانتے ہیں وہ والی محبت، ورنہ حقیقت میں تو جتنی محبت علی مرتضیٰ سے ہو، ان کو امام مانتے ہو، ان کو ولی مانتے ہو، اس سے اور بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وَمُبْغِضٌ قَالٍ، اور اسی طریقے سے وہ افراد بھی ہلاک ہو گئے جو مجھ سے بغض اور کینہ رکھنے والے ہیں اور دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ بعض جگہ پر آیا ہے محب مفرط ومبغض مفرط، کہ دو افراد میرے بارے میں ہلاک ہو گئے جو شدید محبت رکھنے والے اور شدید بغض رکھنے والے۔ اسی طریقے سے مولانا متقیان نے ایک اور مقام میں شاہ فرمایا ایاکم والغلو فینا، خبردار میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں قولوا انا عبید مربوبون وقولوا فی فضلنا ما شئتم، فرماتے ہیں ہمارے بارے میں یہ کہو کہ ہم عبد ہیں خدا کے، وہ مربوبون اور خدا کے تربیت یافتہ ہیں۔
یہ فضیلت ایسی ہے کہ جو مولا متقیان کو اور ائمہ کو حاصل ہے، جو ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے، کہ وہ خدا کی تربیت یافتہ ہیں، اور ہمیں یہ حالت حاصل نہیں. ہم صرف خدا کے بندے ہیں، تربیت ہمیں خدا نے ویسی نہیں عطا کی ہے کہ جیسے ان ہستیوں کو عطا کی. پھر مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، جب تم نے ہمیں عبد خدا مان لیا اور ہمیں تربیت یافتہ خدا مان لیا، اس کے بعد جو تمہیں کہنا ہے ہمارے فضائل میں کہو. لیکن عبد خدا مان کر، تربیت شدہ خدا مان کر، پھر جو ہمارے فضائل میں تمہیں کہنا ہے کہو. پھر ہمارے فضائل بہت ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا، اب خیر بہت ساری احادیث ہو جائیں گی اور شاید ہمارے لیے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی، تو کچھ ایک باتیں بیان کر کے اس آخری نقطے کی طرف میں آتا ہوں. ایک امام شافعی کا قول ہے جو بڑا معروف ہے اور ہمارے ممبروں سے کبھی کبھار بیان ہوتا ہے، جبکہ وہ جو امام شافعی نے بیان کیا ہے اس قول کے بارے میں آیت اللہ صافی گل پیغانی دوسرے مراجعین اور علماء کا جملہ یہ ہے کہ جو بات شافعی نے مولا متقیان کے بارے میں بیان کی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. امام شافعی کا کیا قول ہے؟ ایک شعر ہے ان کا پورا، اس شعر کی کچھ ابتدائی مصرع یہ تھے کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. میرے مولا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ شافعی کہہ رہے میرے مولا علی کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ ان کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ خدا تو نہیں ہے. اور پھر آگے انہوں نے شعر لکھا ہے وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. اور شافعی مر گیا اور اسے یہ پتہ نہ چل سکا کہ علی رب ہے یا خدا رب ہے. یہ شافعی کا قول، امام شافعی کا یہ قول ہے. فضائل علی کا اعتراف تقریباً تمام ہی بزرگان اہل سنت نے کیا ہے، لیکن اس شعر کے اوپر آ کر آیت اللہ صافی گل پیغانی نے کہا کہ یہ اس کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. شیعہ بہت کلیئر ہے اپنے معاملے میں، شیعہ کو پتہ ہے کہ خدا کون ہے، نبی کون ہے اور علی کون ہے. ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ خدا کی منزل پر ہے یا نہیں ہے. بہت واضح ہے ہمارے لیے کہ جو اتنے سجدے کرنے والا ہو، جو اتنا گڑگڑانے والا ہو، جو اتنی دعائیں دینے والا ہو، جو اتنی دعائیں سکھانے والا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مانگ رہا ہے، وہ خود عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، وہ خود تواضع خاشع ہو رہا ہے خدا کے سامنے. لہٰذا آیت اللہ صافی گل پیغانی کا یہ جملہ ہے کہ یہ شعر مکتب اہل بیت کے خلاف ہے. ایک اور عالم دین نے کہا کہ اگر شافعی کا یہ قول فضائل علی کے بجائے اس انداز سے ہوتا جس میں ان کے واقعاً فضائل ہیں، جیسے ان کی شجاعت کا تذکرہ ہوتا، ان کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا، ان کے علم کا تذکرہ ہوتا، اگر وہ والی باتیں وہ فضائل علی میں بیان کرتا تو آج جتنے شافعی تھے وہ شیعہ ہو چکے ہوتے. ایسے عجیب و غریب اشعار کے ذریعے نہ وہ ہدایت دے سکا، نہ خود ہدایت پا سکا. ایسے اشعار کے بجائے وہ اشعار کے جو واقعاً مولا کائنات کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں وہ ہوتے تو ایک بہت بڑی قوم وہ ہوتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں شیعہ ہو جاتی. البتہ جو امام شافعی کے دوسرے نظریات ہیں، اور بہرحال اس معاملے میں بھی شدت کی وجہ سے، محبت اہل بیت میں شدت کی وجہ سے بعض اشعار انہوں نے بہت اچھے کہے ہیں. جیسے ایک شعر یہ بھی ہے کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شعر بہت اچھا ہے ان کا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت انسان کو رافضی بنا دیتی ہے، یعنی دین سے خارج کر دیتی ہے، اگر آل محمد کی محبت انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے اور رافضی بنا دیتی ہے تو ثقلین گواہی دے کہ شافعی سب سے بڑا رافضی ہے، شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ محبت آل محمد یہ واجبات میں سے ہے، اس کے بغیر تو کسی کو نجات ہی نہیں مل سکتی. تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انسان رافضی بن جاتا ہے محبت آل محمد کی وجہ سے، تو پھر شافعی کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ سب سے بڑا رافضی پھر شافعی ہے. احمد ابن حنبل نے بہت اچھے اچھے جملے کہے ہیں، اور ایسے باتوں کو بیان ہونا چاہیے ممبروں سے. جیسے احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بہت بڑے محدث مستند احمد ابن حنبل لکھی، کئی ساری روایتیں وہ ہیں کہ جو ان کی واقعاً آج بھی
قائم و دائم اس اعتبار سے کہ صحیح و سند مانی جاتی ہے، ان کی روایتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک جملہ انہوں نے جو روایتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ما روی احد من اصحاب النبی من الفضائل الصحہ ما روی لعلی بن ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں نے حدیثوں کو پڑھا ہے، روایتوں کو پڑھا ہے، ان تمام روایتوں اور حدیثوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنے صحیح فضائل علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئے۔ دوسروں کے بارے میں جھوٹی حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن جتنے صحیح فضائل آئے ہیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں اتنے کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئے۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ علی کا مقام اور ہے اور باقیوں کا مقام اور ہے۔ اسی طرح سے ابو حنیفہ نے بھی کئی ساری باتیں کہی ہیں اہل بیت کی محبت کے بارے میں، بلکہ ایک مشہور بات یہ بھی ہے جو شاید سن کے تعجب بھی ہو کہ ابو حنیفہ کو بعض لوگوں نے شیعہ قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی شان میں اتنے فضائل لکھے ہیں، مولا کائنات کی شان میں اتنے فضائل لکھے ہیں، اس وجہ سے وہ شیعہ تھے۔ اور ہے حقیقت ہے یہ، اور اس کی بھی تاریخی ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ انہوں نے فضائل اہل بیت اتنا بیان کی ہے جو ہمارا بھی فی الحال موضوع نہیں۔ اسی طریقے سے امام مالک نے بہت سے فضائل ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں لکھے ہیں، تو فضائل اگر لکھے جائیں اور اس کو بیان کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم، لیکن جو پھر بڑھا دے، غلو کی منزل پر پہنچ جائے تو اس کو پھر ہم قبول نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ پھر دشمن نے زیادہ محبت میں آ کر یہ بات کہہ دی ہو تو پھر وہ بات دشمن کی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و باقاعدہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی بریء من الغلاۃ، پالنے والے میں غالیوں سے بری ہوں، کبراءۃ عیسیٰ ابن مریم من النصارى، جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایسے مسیحیوں سے برات کرتے تھے۔ اللہم اخذلہم، پروردگارہ انہیں تنہا چھوڑ دے، ایسے نصیریوں کو، ایسے غالیوں کو تنہا چھوڑ دے، ولا تنصر منہم احدا، اور ان میں سے کسی کی مدد نہ فرما۔ اس قدر سخت دعائیں ہیں جو مولا متقیان نے مانگی ہے، جو انہیں حد سے بڑھا دینے والے تھے۔ اب آخری بات اور اس کے بعد ہم بحث کو ختم کریں گے۔ حقیقت میں جو بڑھانے والے بھی ہیں مولا متقیان کو اور خدا سمجھنے لگتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کون ہے۔ انہیں ابھی مولا متقیان کے جو شاگرد اور غلام اور خادم ہیں ان کے فضائل نہیں پتہ، چہ جائے کہ مولا کائنات کے اور چہ جائے کہ خدا کے۔ کبھی کبھار وہ اس اعتبار سے کہ مولا متقیان نے غیب کی خبریں دے دی جو ایک عام انسان نہیں دے سکتا، کہا کہ یہ خدا ہے۔ اگر غیب کی خبریں دینے والا خدا ہے، وہ اپنے مقام پر وہ مستقل ہے غیب کی خبریں دینے والا، تو پھر علی کیا علی کے غلام تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے؟ علی کیا علی کے شاگرد تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے؟ واقعات بہت سارے ہیں، ایک چھوٹے سے واقعے کا تذکرہ کروں جو مفہوماً ابھی ذہن کے اندر ہے، اور ویسے واقعات بہت سارے ہیں۔ حضرت میثم تمار، حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت رشید ہجری کی مقام پر ملاقات ہوئی۔ ظاہراً حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار کو اس طریقے سے سلام کیا کہ اس پر سلام ہو کہ جسے ایک دن دار پر سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ کب یہ بات بیان کر رہے ہیں؟ کہ جب میثم تمار کو دار پر نہیں چڑھایا گیا، سولی پر نہیں چڑھایا گیا، اس سے پہلے حبیب اس طریقے سے سلام کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ہوگا میثم کے ساتھ، کہ سلام ہو اس کے اوپر کہ جسے ایک دن محبت علی میں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ میثم نے کہا سلام ہو اس پر کہ جسے ایک دن علی کے بیٹے کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ اور پھر رشید ہجری کا بھی ایک جملہ ہے اس سلسلے کے اندر کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب کا کچھ حصہ تو ان کو بھی پتا تھا، تو چونکہ آئندہ کی خبریں مولا متقیان نے دی ہیں یا بہت گزشتہ کی باتیں بیان کی، تو کہا کہ ان کے پاس تو خدا ہی ہے، ان کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے علی کو خدا کہا گیا ہے تو انہوں نے نہ علی کو سمجھا ہے نہ علی کے غلاموں کو سمجھا ہے۔ علی کے غلاموں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ علم غیب کی خبریں دیتے تھے،
میثم تمار اس درخت کو آگے پانی دیا کرتے تھے کہ جس میں پتا تھا کہ اس پر دار پر چڑھائے جائیں گے، سولی پر چڑھائے جائیں گے، اور بار بار پڑوسی کو کہا کرتے تھے کہ قریب میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں. اور جب دار پر جا رہے تھے اور اس پڑوسی نے آ کر دیکھا کہ میثم تمار کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، تو اس پڑوسی نے آ کر کہا کہ اے میثم، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم زمین خریدنے والے ہو، تم یہاں میرے ساتھ رہنے والے ہو، اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس طریقے سے میرا پڑوسی بنایا جائے گا. میثم تمار ایک مرتبہ سفر پر تھے، جہاز کا سفر تھا، یعنی پانی کے جہاز کا سفر تھا، پانی کا سفر تھا. اچانک آندھی آئی اور ایسا طوفان آیا جو شدید طوفان تھا، سب کو یقین ہو گیا کہ وہ غرق ہونے والے ہیں. میثم نے اپنا چہرہ باہر نکالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حالات دیکھے، کہا تمہیں خوشخبری ہو. کہ کس بات کی خوشخبری؟ کہا اس بات کی خوشخبری کہ حاکم شام واصل جہنم ہو گیا. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے مولا نے مجھے خبر دی تھی کہ جب یہ واقعات ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حاکم شام واصل جہنم ہو. لوگوں نے اس وقت تاریخ نوٹ کی، وقت نوٹ کیا، اور جب ساحل پر پہنچے تو معلوم کیا کہ کیا ہوا ہے، تو بالکل وہی تاریخ نکلی جس تاریخ میثم تمار نے خبر دی تھی. تو یہ تو شاگردوں کی حالت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دلوں کا حال کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے. یہ جب شاگردوں کی کیفیت ہے تو خود علی کتنا جانتے ہوں گے. اس لیے مولا متقیان کے علم کو دیکھ کر اگر خدا کہا گیا ہے تو ابھی تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے، اور پھر انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ خدا کیا ہے. اس لیے خدا وہ ہے کہ جو ہر وقت بے نیاز رہتا ہے، صمد رہتا ہے، جو ہم سورۃ توحید کے اندر پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں خدا کو. تو وہ بے نیازی پروردگار کے اندر پائی جاتی ہے ہر اعتبار سے، علم، قدرت، زندگی اور تمام اعتبارات سے پروردگار کے اندر بے نیازی پائی جاتی ہے. اور آل محمد اور محمد اور انبیاء جتنے بھی ہیں، ساری ہستیاں جو بابرکت ہستیاں، مقدس ہستیاں جتنی بھی ہیں، یہ سب کے سب نیاز مند ہیں خدا کی. ان کو جتنا فیض ملا ہے، جتنی ان کو کرامات ملی ہیں، وہ خدا کے صدقے میں ملی ہے. اور پھر جتنا ہمیں ملا ہے اور جو جتنا ان کے اصحاب کو ملا ہے، ان کے شاگردوں کو ملا ہے، وہ ان کے فیض کے صدقے میں ملا ہے. تو وہ نیاز مند ہے خدا کے، اور ہم جب خدا تک پہنچتے ہیں تو ان کو وسیلہ بنا کر خدا تک پہنچتے ہیں، انہیں خدا نہیں مانتے. ہاں اگر کوئی ڈائریکٹ مولا کائنات سے ہی مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دینے والی ذات ہے مولا متقیان کی. لیکن اس اعتبار سے مانگنا کہ خدا نہیں دیتا ہے اور علی دیتے ہیں، اور خدا نہیں ہے اور علی ہی خدا ہے، اس اعتبار سے مانگنا غلط ہے. ورنہ صرف مولا متقیان کو مدد کے لیے پکارا جائے یا علی مدد کہا جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے بہتر اور کوئی نعرہ نہیں. لیکن علی مرتضیٰ کو جو مددگار بنایا ہے وہ خدا نے بنایا ہے. خدا بنانے والا ہے، خدا ان کو عطا کرنے والا ہے، خدا دینے والا ہے، اور یہ وہیں اسی خدا سے لینے والے ہیں. اس کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم ان کے واسطے سے خدا تک پہنچتے ہیں. واقعاً جب نجف اشرف کی ابھی کچھ دن پہلے ہی زیارت کا جو شرف حاصل کیا، وہ حیثیت نہیں ہے انسان کی کہ اس دربار میں داخل ہو سکے. اس دربار میں داخل ہونے کے لیے میثم تمار جیسا جگر چاہیے، اس دربار میں داخل ہونے کے لیے کمیل جیسی حالت چاہیے. ورنہ ہم جیسے ناچیز لوگ اس دربار میں داخل ہو جائیں، کہیں ان کی توہین کا سبب نہ بنے. ہم جیسے لوگ تو میثم کے پاس جا سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ تو قمبر کے پاس جا سکتے ہیں، قمبر ہی بہت کچھ ہمیں عطا کر دیں گے. تو جو مقام مولا متقیان کا وہ لوگوں نے چونکہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی انہوں نے خدا بنا دیا. ورنہ یہ مقام تو قمبر اور میثم اور کمیل اور سلمان اور ابو ذر جیسے افراد کو حاصل تھا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بس ایک آخری روایت پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاہ فرمایا، فرماتے واللہ ان الغلاة شر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. خدا کی قسم
جو غالی ہیں یعنی خدا بنا دیتے ہیں، وہ یہودیوں سے، وہ عیسائیوں سے، وہ مجوسیوں سے اور وہ مشرکوں سے زیادہ بدتر ہے۔ ثم قال الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ، جب غالی ہماری طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ عجیب بات ہے۔ وَبِنَا يَلْحَقُ الْمُقَصِّرَ فَنَقْبِلُهُ، اور جب مقصر آتے ہیں جو ہمیں امام نہیں مانتے، یعنی دوسری طرف کے لوگ ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، جب وہ آتے ہیں فَنَقْبِلُهُ تو ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، غالی آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، مقصر آتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ خود امام نے بیان کی۔ یہ ہمارے قبول کرنے نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خود انہی کا مسئلہ ہے کہ جو غالی ہیں وہ اتنا نماز روزوں سے دور ہو چکے ہیں، اتنا انہوں نے دین کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے، شریعت کو دور کر لیا اپنے آپ سے، کہ وہ صحیح شریعت کی طرف آ ہی نہیں پاتے۔ اور یہ جو ہمارے مخالفین ہیں جو ہمیں امام نہیں مان رہے تھے، جب امام مان لیتے ہیں تو یہ نماز کے پابند رہتے ہیں، یہ دین کی طرف قائم رہتے ہیں۔ خود امام نے شاہ بلکہ سوال کیا گیا فقیل لہ کیف ولک ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ایسا کیسے ممکن ہے؟ قال، امام صادق نے شاہ فرمایا لأن الغالی قد اعتاد ترک الصلاة والزکاة والصیام والحج، یہ اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ غالیوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ روزے نہیں رکھتے، وہ حج پر نہیں جاتے۔ فلا يقدروا على ترک عادتہ، تو ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عادت کو چھوڑ کر نماز کی طرف آ سکیں، وہ نہیں پڑھ پاتے۔ وعلى الرجوع الى طاعت اللہ عز وجل ابدا، اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمُقَصِّرَ إِذَا عَرَفَ عَمِلَ وَعَطَاءَ، لیکن جو ہمارا مخالف ہے، جو مقصر ہے، جو ہمیں نہیں جانتا ہے، جب ہمیں پہچان جاتا ہے کہ ہماری منزلت کیا ہے تو پہچاننے کے بعد عمل کرتا ہے، ہماری اطاعت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی حدیثیں بہت ساری ہیں۔ بس آج کی گفتگو میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی میں نے کہ احتیاط کی جائے ممبروں سے بھی، اور چونکہ یہاں پر ایسے اہل علم افراد موجود ہیں کہ جو الحمدللہ تعلیمات اہل بیت کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، علوم آل محمد کو عام کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی علم اور حلم کے ساتھ پیغام محمد والے محمد کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس خلیص سی عبادت کو جو ہم نے انجام دی پروردگار قبول فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے، جو رزق حلال کمائے ان کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرمائے۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، چارہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله